بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 23۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ طاعون کا ذکر۔ ہجرت کے 18ویں سال امواس میں طاعون پھوٹ پڑا تھا۔ یہ بڑی خوفناک وبا تھی۔ تاریخ اسے طاعون امواس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس آفت کو امواس کے نام سے اس لیے موسوم کیا جاتا ہے کہ امواس قدس اور رملہ کے درمیان واقع ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں سے یہ وبا پھوٹی اور پھر شام کے تمام علاقوں میں پھیل گئی۔ میرے ناقص علم کے مطابق اس وبا کا صحیح تعارف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کرایا ہے۔ انہوں نے طاعون کے بارے میں اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا، ہمیں طاعون کے بارے میں اہل لغت، اہل طب اور اہل فقہ کی تحقیق موصول ہوئی ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ طاعون ایک سوجن، ابھار یا پھوڑے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جس کا سبب بلڈ پریشر یا خون کا ایک عضو میں اکٹھا ہو جانا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو فضائی آلودگی سے پیدا ہوتی ہیں، انہیں مجازاً طاعون کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ان بیماریوں میں ایک وبائی کیفیت ہوتی ہے جس کے اثرات طاعون کی طرح عمومی اعتبار کے ہوتے ہیں، یا پھر اس لیے ان وباؤں کو طاعون کہہ دیا جاتا ہے کہ ان سے بھی طاعون کی طرح بہت سی ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں۔ وبا اور طاعون میں فرق واضح کرنے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی صحت پر دلیل قائم کرنا ہے جو انہوں نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ طاعون مدینہ میں داخل نہ ہوگی۔ اس سے واضح ہے کہ دوسری کوئی وبا مدینہ میں داخل ہو سکتی ہے، اور گزشتہ ادوار میں مدینہ وبائی امراض کی لپیٹ میں بھی رہ چکا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سے معرکے ہوئے، جس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں سے بعض مسائل پیدا ہوئے۔ مردوں کے تعفن سے بیماریاں پھیل گئیں۔ یہ ایک طبعی امر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ اور مشیت کے مطابق یہ سانحہ رونما ہوا، جس کی حکمت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجاز اور شام کی سرحد سے واپسی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں دوسری مرتبہ شام کے علاقوں کا دورہ کرنے کی غرض سے سفر شروع کیا۔ بہت سے مہاجرین اور انصار ان کے ہمراہ تھے۔ جب وہ حجاز اور شام کی حد سرغ میں پہنچے تو فوجی کمانڈروں نے انہیں اطلاع دی کہ شام کے علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے احباب سے مشورہ فرمایا، فیصلہ ہوا کہ واپس مدینہ کا رخ کیا جائے۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل گزر چکی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے کے بعد طاعون امواس کا سخت تباہ کن حملہ ہوا تھا جو شام کے علاقوں تک پھیل گیا۔ بہت سے لوگ لقمہ اجل بن گئے، جن میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان اور حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسے جلیل القدر اصحاب بھی شامل تھے۔ حارث کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح سہیل بن عمرو، عتبہ بن سہیل اور بہت سے سرکردہ دوسرے لوگ بھی اس آفت کا شکار ہوئے۔ یہ بیماری اس وقت ختم ہوئی جب عمرو بن عاص کو عامل قرار کیا گیا۔ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ بیماری آگ کی طرح جوش مارتی ہے، اس سے ہیجان پیدا ہوتا ہے، لہٰذا تم پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ۔ لوگ پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور جدا جدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور لوگوں کو اس آفت سے نجات ملی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کی خبر ہوئی تو انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ طاعون کی وجہ سے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ طاعون پوری شدت سے پھیل گیا۔ سیدنا عمر نے ابو عبیدہ کو اس آفت سے بچانے کی کوشش کی۔
آپ نے لکھا، اے ابو عبیدہ، تم پر سلامتی ہو، اما بعد، تمہیں ایک ایسی مصیبت نے آن گھیرا ہے کہ میں بھی آپ کے قریب ہوں۔ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ جیسے ہی میرا یہ خط ملے اسے اپنے ہاتھ سے اس وقت تک جدا نہ کرنا جب تک کہ فوراً میرے پاس نہ پہنچ جاؤ۔ ابو عبیدہ نے محسوس کر لیا کہ سیدنا عمر ان کی بھلائی کے لیے انہیں وبا سے نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب لکھا، اے امیر المؤمنین، مجھے آپ کے ارادے کی خبر ہو چکی ہے۔ میں یہاں اسلامی لشکروں کے درمیان ہوں اور ان سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتا۔ میں ان سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ اس لیے اے امیر المؤمنین، مجھے اس حکم پر عمل کرنے سے معذور سمجھیے۔ مجھے ادھر مجاہدین کی سپاہ میں ہی رہنے دیجیے۔ جب سیدنا عمر نے ابو عبیدہ کا یہ مراسلہ پڑھا تو وہ رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، کیا ابو عبیدہ انتقال کر گئے؟ تو آپ نے فرمایا، گویا انتقال ہی کر گئے۔ پھر آپ نے انہیں لکھا کہ آپ نے لوگوں کو ایک نشیبی زمین میں ٹہرا رکھا ہے، انہیں کسی اونچی جگہ لے جائیے۔ جب یہ خط پہنچا تو ابو عبیدہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا، اے ابو موسیٰ، آپ امیر المؤمنین کا خط دیکھ رہے ہیں، آپ جائیں لوگوں کے لیے کوئی بلند جگہ تلاش کریں تاکہ میں لوگوں کو لے کر آپ کے پیچھے آ سکوں۔ حضرت ابو موسیٰ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ ان کی بیوی طاعون میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ دوبارہ ابو عبیدہ کے پاس آئے اور انہیں اپنی بیوی کے بارے میں اطلاع دی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنا اونٹ منگوایا۔ انہوں نے اونٹ کی رکاب میں اپنا پاؤں رکھا ہی تھا کہ بیماری کا حملہ ہو گیا۔ فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے طاعون نے آ لیا ہے۔ حضرت عروہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ طاعون امواس سے محفوظ تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، آل ابو عبیدہ کا حصہ کہاں ہے؟ پھر ان کے جسم پر ایک پھنسی نکل آئی۔ لوگوں نے کہا، یہ خطرناک نہیں ہے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا، انی لارجو ان یبارک اللہ فیہا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ بیماری تمہارے رب کی رحمت، تمہاری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور تم سے پہلے نیک لوگوں کی موت کا سبب ہے۔ ابو عبیدہ اپنے اللہ کے حضور دست بدعا ہے کہ وہ اس میں سے مجھے بھی حصہ عطا فرمائے۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون میں مبتلا ہوئے تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا، میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو تو زندگی اور موت کے بعد یکساں خیر اور بھلائی سے رہو گے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، صدقہ و خیرات کرو، حج کرو، عمرہ کرو، صلہ رحمی کرو، آپس میں محبت کرو، اپنے حاکموں سے وفادار رہو اور ان کی خیانت نہ کرو۔ دیکھو تمہیں دنیا غافل نہ کر دے۔ اگر کسی کو 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے تو اس کا انجام بھی میرے جیسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب بنو آدم کے لیے موت لکھ دی ہے، آخر کار سبھی موت کی آغوش میں جانے والے ہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کا خوب فرما بردار ہو اور اپنی آخرت کے لیے خوب عمل کرنے والا ہو۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ معاذ نے لوگوں کی امامت فرمائی۔ اسی دوران میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں اور رضا سے سرخرو فرمائے، آمین۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، اللہ سے خالص توبہ کرو۔ اگر بندہ اپنے اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے خالص توبہ کی ہوگی تو لازماً وہ اسے معاف کر دے گا۔ جس پر قرضہ ہو وہ اسے ضرور ادا کرے۔ انسان ہمیشہ اپنے قرضے کے عوض گروی رہتا ہے۔ جو آدمی تم میں سے اپنے کسی بھائی سے قطع تعلقی کرنے والا ہو اس سے ملاقات کرنی چاہیے، اس سے صلح کرنی چاہیے اور مصافحہ کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کے لائق نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اے لوگوں، تمہیں ابو عبیدہ کی وفات کا شدید صدمہ ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے اپنے گمان کے مطابق تم میں سے سب سے زیادہ کریم، صاحب اخلاق، صاف سینے والا، کینے سے بہت دور، لوگوں کا خیر خواہ، لوگوں پر نہایت شفیق اور مہربان ابو عبیدہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرو، ان کا جنازہ پڑھو، اللہ ان کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرمائے۔ اللہ کی قسم، ان جیسا والی تمہیں کبھی میسر نہ آئے گا۔ لوگ جمع ہوئے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سامنے رکھا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، نماز جنازہ پڑھائی، تدفین کے لیے قبر کے کنارے پر آئے۔ حضرت معاذ، عمرو بن عاص اور ضحاک بن قیس قبر میں اترے۔ جب ان پر مٹی ڈال دی گئی تو حضرت معاذ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اللہ کی قسم، میں ابو عبیدہ کی وہ تعریفات بیان کروں گا جو میں خوب جانتا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کروں گا، ورنہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب لاحق ہونے کا ڈر ہے۔ اے ابو عبیدہ، اللہ کی قسم، تم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ان لوگوں میں سے تھے جب کسی جاہل سے پالا پڑ جاتا ہے تو سلام کہہ دیتے ہیں، ان لوگوں میں سے تھے جو راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں بسر کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے تھے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے بلکہ معتدل رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میرے علم کے مطابق تم انتہائی عاجز اور جھکنے والوں میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جو یتیموں اور مسکینوں پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں اور سرکش اور متکبرین سے انتہائی متنفر رہتے ہیں۔ لوگ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر انتہائی غمگین ہو گئے تھے۔ حضرت معاذ کو ان کی رحلت کا سب سے زیادہ دکھ ہوا، وہ طویل عرصے تک ان کے غم میں مبتلا رہے۔ حضرت معاذ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، اما بعد، آپ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اجر کے امیدوار رہیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں امانت دار، اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم کرنے والا اور ہمارے اور آپ کے ہاں انتہائی قریب اور عزیز تھا۔ وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس صبر پر ثواب کے امیدوار ہیں اور اسی پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ خط آپ کی آگاہی کے لیے لکھا۔ یہاں حالت یہ ہے کہ ہر طرف موت پھیلی ہوئی ہے، یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے، ہر شخص کی موت اس تک پہنچ رہی ہے، جو ابھی تک نہیں مرا وہ عنقریب مر جائے گا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ اسے ہر مرنے والے کے لیے دنیا سے بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے یا ہلاک کر دے، ہم بہرحال اس کے کرم کے ملتجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام اہل اسلام کی طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رضامندی اور جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی، رحمت اور برکات نازل فرمائے۔ یہ خط سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوا تو وہ بہت روئے اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی۔ اگرچہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی تھے، اس کے باوجود وہ بے حد غمگین ہوئے اور زار و قطار روتے رہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن لوگوں کی امامت فرمائی۔ طاعون شدت اختیار کرنے لگا، لوگ کثرت سے مرنے لگے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا، اے لوگوں، یہ آفت تمہارے رب کی رحمت ہے، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تم سے پہلے نیک لوگوں کی موت ہے۔ بلا شبہ معاذ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ وہ اس میں سے آل معاذ کا حصہ عطا فرمائی۔ پھر ان کا بیٹا عبد الرحمن اس مرض میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے یہ برحق ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ مزید فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا انتقال کر گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد وہ واپس گھر پہنچے ہی تھے کہ خود بھی طاعون کا شکار ہو گئے۔ مرض شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ لوگ مزاج پرسی کے لیے مسلسل ان کے پاس آنے لگے۔ وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا میرے بھائیوں، نیکیاں کیے جاؤ، ابھی تمہارے پاس زندگی کی کچھ مہلت باقی ہے۔ اپنی بقایا زندگی میں بہتر سے بہتر عمل کرو، اس سے پہلے کہ تم عمل کے لیے وقت مانگو لیکن تمہیں مہلت نہ ملے۔ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم ہلاک ہو جاؤ اور تمہارا مال تمہارے ورثاء کے حوالے ہو جائے۔ خوب جان لو کہ تمہارے اموال میں تمہارا سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، خرچ کر لیا اور یوم آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، باقی سب ورثاء کے لیے ہے۔ مرض نے مزید شدت اختیار کی تو فرمایا رب اخنقنی خنقک فاشہد انک تعلم انا احبک، اے میرے رب مجھے جلدی سے اپنے پاس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ موت کا وقت آن پہنچا تو حضرت معاذ نے فرمایا خوش آمدید، موت کو خوش آمدید۔ موت کا فرشتہ جو فاقے کی حالت میں آیا، جو پشیمان ہوا اس نے فلاح پائی۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں دنیا میں بل کھاتی نہروں اور سرسبز درختوں کی وجہ سے زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو صرف راتوں کو عبادت کی لذتیں اٹھانے، دن کے اوقات میں تیرے احکام بجا لانے، سخت گرمی کی دوپہر میں پیاسوں کو پانی پلانے اور ذکر کی مجلسوں میں علماء اکرام کے ساتھ شریک ہونے کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ اور پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے۔ اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بنے۔ انہوں نے حضرت معاذ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ خود قبر میں اترے، ان کی میت لحد میں اتاری گئی۔ ان کے ساتھ بہت سے مسلمانوں کا مجمع تھا۔ جب عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ کی قبر سے باہر نکلے تو فرمایا اے معاذ تم پر اللہ کی رحمت۔ جب حضرت عمرو حضرت معاذ کی قبر سے باہر نکلے تو فرمایا اے معاذ تم پر اللہ رحمت فرمائے، ہمارے علم کے مطابق تم مسلمانوں کے خیر خواہ اور ان کے بہترین آدمی تھے، جاہل کو ادب سکھلاتے تھے، نافرمان لوگوں پر سختی کرتے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ انتہائی شفقت اور مہربانی سے پیش آتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فوج کی کمان عمرو بن عاص کے ہاتھ آ گئی۔ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگوں، یہ آفت انفشار خون سے پیدا ہوتی ہے، آگ کی طرح جسم میں بھڑکتی ہے، لہٰذا تم پہاڑوں کے پرفضا مقامات پر چلے جاؤ۔ پھر وہ وہاں سے نکلے اور دوسرے لوگ بھی نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑوں میں پھیل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور فرما دیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، معاذ بن جبل انتقال کر گئے ہیں اور مسلمانوں میں موت کی وبا پھیل گئی ہے۔ لوگوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ جنگل میں دور نکل جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ کسی کا مقیم رہنا اسے اس کی موت کے قریب نہیں کرتا، اور ایسے ہی اگر کوئی موت سے بھاگنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی تدبیر اسے موت سے نہیں بچا سکتی، اور وہ تقدیر سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ خط سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوا تو حضرت معاذ کی موت کی خبر پا کر سیدنا عمر نہایت افسردہ اور دلگیر ہو گئے، کیونکہ حضرت معاذ اور ابو عبیدہ دونوں کی اموات ایک بعد دیگرے واقع ہوئی تھیں۔
سیدنا عمر اور تمام لوگ اس المناک خبر پر ہچکیاں لے کر روئے اور انتہائی غمزدہ ہو گئے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ معاذ پر رحمت فرمائے، اللہ کی قسم ان کی موت کی وجہ سے اس امت کی صفوں سے علم کا بہت بڑا خزانہ اٹھ گیا۔ حضرت معاذ کے بہت سے بے لاگ اور صائب مشوروں میں سے ہم بہت مستفید ہوئے اور بڑی خیر و برکت پائی۔ معاذ نے ہمیں بڑا علم دیا اور بہت سی بھلائیوں کی طرف رہبری فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک لوگوں والی جزا عطا فرمائے۔ تیسرے مشہور قائد جو طاعون امواس سے فوت ہوئے یزید بن ابی سفیان تھے۔ انہیں یزید الخیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ابو سفیان کی اولاد میں سے سب سے زیادہ معزز فرد تھے۔ ان کے علاوہ ایک اور عظیم سپہ سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طاعون امواس کا شکار ہو کر اللہ کو پیارے ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ شام۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہت سے کمانڈر اور دلیر فوجیوں کی ہلاکت پر انتہائی غمزدہ تھے۔ انہیں امرائی شام کی طرف سے بہت سے خطوط موصول ہوئے۔ ان میں سے انہوں نے مرنے والوں کی میراث کی تقسیم کے علاوہ اور بہت سے مسائل کا حل دریافت کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور اہل شام کے لیے جو نت نئے مسائل پیدا ہو گئے تھے ان کے بارے میں مشورہ کیا۔ تبادلہ خیال کے بعد یہ طے پایا کہ سیدنا عمر متاثرہ علاقوں کے دورے پر جائیں گے اور پہلے شام کا سفر کریں گے۔ اس موقع پر سیدنا عمر نے اعلان کیا، اہل شام کی وراثت کا نظام بگڑ چکا ہے، میں پہلے شام کے علاقوں میں جاؤں گا، وراثتوں کو ورثاء میں تقسیم کروں گا، اس کے علاوہ بہت سے دیگر امور کی بھی اصلاح کروں گا۔ بعد ازاں وہاں سے دوسرے شہروں میں جاؤں گا اور اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ انہوں نے مدینہ میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کیا اور خود عازم سفر ہوئے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے، انہوں نے صورتحال کا بنفس نفیس جائزہ لیا، تمام اموال کی تقسیم فرمائی، پھر گرمیوں اور سردیوں میں جہاد کے لیے جدا جدا فوجی دستوں کی تشکیل کی، شام کی سرحدوں اور حساس مقامات کو محفوظ بنایا، حسب صلاحیت مختلف لوگوں کو جداگانہ ذمہ داریاں سونپیں۔ انہوں نے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام اضلاع کے ساحلی علاقوں کا نگران مقرر فرمایا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا گورنر مقرر کیا، اسلامی افواج اور کمانڈروں کی تنظیم نو کی، عمومی طور پر تمام لوگوں کے مختلف امور کی جانچ پڑتال کی، تعاون میں جاں بحق ہونے والوں کی وراثت ان کے وارثوں میں تقسیم فرمائی۔ نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے سیدنا عمر سے درخواست کی کہ اگر آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سیدنا عمر نے حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہا۔ حضرت بلال نے اذان دی۔ اذان سن کر ہر وہ شخص جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ پایا تھا رویا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ خود سیدنا عمر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، صحابہ کو روتا دیکھ کر وہ بھی نبی علیہ السلام کی یاد میں رونے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ واپس آنے سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں فرمایا، خبردار، بلا شبہ مجھے تمہارا نگہبان اور والی بنایا گیا ہے۔ میں نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عائد فرمائی۔ ہم نے تم میں مال فے تقسیم کیا، تمہارے گھروں کی حفاظت کی، سفر کو محفوظ کیا، جو کچھ ہمارے پاس تھا تمہیں پہنچایا۔ ہم نے تمہارے لشکر ترتیب دیے، تمہارے گھر بسائے، تمہیں فراخی راحت دی، تمہارے شام کے علاقوں کا بندوبست کیا، یہ علاقے تم پر تقسیم کیے، تمہارے روزینے مقرر کیے، تمہیں خوراک عطیات اور مال غنیمت عطا کیا۔ علاوہ ازیں کسی کے پاس کوئی اور مفید تجویز ہو تو پیش کرے، انشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ خطبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ طاعون امواس مسلمانوں پر آنے والی وہ آفت تھی جس کی زد میں آ کر 20,000 سے زیادہ لقمہ اجل بن گئے تھے۔
یہ تعداد شام کی آبادی کا نصف حصہ تھی۔ ان دنوں مسلمان اس خدشے سے پریشان تھے کہ مبادہ رومیوں کی طرف سے حملہ ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر رومی اس موقع کو بھانپ لیتے اور اسلامی شہروں پر چڑھ دوڑتے تو دفاع کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، رومیوں کے دلوں میں نا امیدی کے قدم گاڑ دیے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اسلامی حکومت کے زیر سایہ شہروں کے غیر مسلم باشندے مسلمانوں سے بڑے خوش اور مطمئن تھے۔ جب تک رومیوں کو ان لوگوں کا تعاون حاصل نہ ہوتا وہ حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کا رعب ہر شخص کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ رومی جنگوں سے اکتا چکے تھے اور آرام و سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ تعاون زدہ علاقے میں جانے کی ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم اس وبا کے بارے میں سنو کہ وہ کسی جگہ پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر یہ وبا تمہارے علاقے میں پھوٹ پڑے تو اس سے بھاگنے کی کوشش میں اپنے علاقے سے مت نکلو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسی حالت میں کسی شہر میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کے بارے میں اختلاف کیا۔ بعض حضرات نے اس نہیں کو ظاہر پر محمول کیا ہے اور بعض حضرات نے اس کی تعویل کی اور انہوں نے تعاون زدہ علاقے سے نکلنا مباح سمجھا ہے، جیسا کہ سیدنا عمر نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعاون زدہ سرزمین سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر نے ابو عبیدہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نشیبی جگہ اور جوہڑوں اور تالابوں والے مقام سے کسی بلند اور صاف ستھری آب و ہوا والی جگہ پر منتقل کر دیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر کے اس حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے اپنا مکتوب گرامی حضرت ابو عبیدہ کو اس وقت تحریر کرایا تھا جب آپ سرغ نامی جگہ پر تھے۔ ان دونوں حضرات نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث بھی سنی تھی جو انہوں نے تعاون والی سرزمین میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی ممانعت کے بارے میں بیان کی تھی۔ سیدنا عمر وہاں سے واپس مدینہ آ گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تعاون کی وبا ابتدائی مراحل میں تھی۔ جب سیدنا عمر مدینہ پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ تعاون کی وجہ سے بہت سی اموات واقع ہو گئی ہیں۔ سیدنا عمر کا تعاون والی سرزمین سے نکلنے کا جواز ان صحابہ سے بھی مروی ہے جو سیدنا عمر کے معاصر تھے اور انہوں نے اس آفت کا مقابلہ بھی کیا تھا۔ ان میں عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بہرحال تعاون کے علاقے سے نکلنے کے بارے میں اختلاف ہے، جبکہ دخول کے بارے میں ممانعت کے سب قائل ہیں۔ بعض علماء نے تعاون زدہ علاقے سے اس شرط پر نکلنا جائز قرار دیا ہے کہ نکلنے والے کا نظریہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے فرار ہونے کا نہ ہو اور نہ وہ یہ گمان کرے کہ متاثرہ علاقے سے نکل آنے کی وجہ سے وہ مرنے سے بچ جائے گا۔ کسی خاص ضرورت یا علاج کی غرض سے نکلنا بھی جائز ہوگا۔ وبا زدہ علاقے کو چھوڑنا اور عمدہ آب و ہوا والی جگہ چلے جانا مستحب اور مطلوب ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش سے انکار کیا، اس کے کئی اسباب تھے، جن میں صحت نامہ، معاشرتی، سیاسی احوال اور لیڈرشپ سے متعلقہ معاملات سر فہرست تھے، جن کی رعایت کرنا اور لحاظ رکھنا ہمارے دین کا حکم ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ایک بلند ترین امانت دار قیادت کی زندہ مثال تھی۔ بلا شبہ ابو عبیدہ اس امت کے امین تھے، جنہوں نے تعاون زدہ علاقے سے نہ نکلنے کی علت بیان فرماتے ہوئے کہا، بلا شبہ اس وقت میں مسلمانوں کی افواج کے ساتھ ہوں، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بعض علماء نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعلیل پر مفصل گفتگو فرمائی ہے، یعنی اگر لوگ وہاں سے مسلسل نکلنا شروع کر دیتے تو اس مرض کے مریض یا دوسرے معذور افراد اپنی خبر گیری، دیکھ بھال اور خیر خواہی سے محروم ہو جاتے، کیونکہ ان کے زندہ سسکنے یا فوت ہونے کے بعد ان کی کوئی خبر نہ لیتا، اور اگر تعاون کی سرزمین سے بلا سبب نکلنا جائز ہوتا تو سب طاقتور حضرات وہاں سے بھاگ جاتے،
اس طرح کمزور لوگوں کی بڑی دل شکنی ہوتی۔ جنگ کے وقت بھی بھاگنے سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے استقامت اختیار کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور بے یار و مددگار ہونے کی بنا پر وہ دشمن سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس جگہ طاعون پھوٹ پڑے وہاں جو شخص وبا میں مبتلا ہو اس کا نکلنا تو بے سود ہی نہیں مضر ہے، کیونکہ اس طرح اس کا مرض دیگر تندرست افراد میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ البتہ جو اس مرض میں مبتلا نہ ہو اسے علاج کی غرض سے اس شرط پر نکلنا جائز ہے کہ ایک بارگی سب کے سب وہاں سے نہ نکل آئیں، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی وہاں باقی رہیں جو مریضوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔